बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमारा जो भी वीलॉग होता है वो करंट जो कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट की, हम उन्हीं को एड्रेस करते हैं। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि आपका जो टमी है, यानी ये जो आपका पेट है, इसके लटकने की, इसके ढीला होने की या इसके फैलने की क्या वजूहात होती हैं और आपका पेट जो है वो क्यों लटकता है, और फिर जो है वो पेट लटकने के नुकसानात कितने होते हैं, और पेट के ऊपर जो फ़ैट आती है उसके आपकी बॉडी पे कितने नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि पेट के लटकने की वजूहात क्यों होती हैं और ये जल्दी क्यों लटक जाता है। अगर हम मेल फीमेल दोनों की अलग अलग बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ीमेल के ऊपर। फ़ीमेल के पेट लटकने की वजूहात जो है वो या तो अगर कोई मैरिड है और शादी के बाद किसी औरत का पेट लटकता है, या उसकी डिलीवरी के बाद पेट लटकता है, तो उसकी वजूहात बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अगर कोई मैरिड ख़ातून है और उसका जो है वो पेट लटकता है शादी के बाद, तो उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई उसके बाद सी सेक्शन हुआ, तो सी सेक्शन के बाद चूँकि उसके जो पेट के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और इस तरह उसकी मूवमेंट ना होने की वजह से पेट का लटक जाना या पेट के ऊपर फैट का हैवी हो जाना, ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। जैसे अगर कोई भी फ़ीमेल है, उसकी अगर 2 से 4 सजीरियन हो गए या 2-3 सजीरियन ऑपरेट करवाए, और सजीरियन के बाद हमने देखा है कि अक्सर जो हमारी घरेलू औरतें हैं या वर्किंग वोमेन भी हों तो उनकी फ़िज़िकली मूवमेंट कम हो जाती है, लेकिन चूँकि वो डाइट उसी तरह ले रही होती हैं जैसे कि हमारे, अगर हम लोकल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे देसी घी, पंजीरी या इस तरह की कोई ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो घरों में है या हमारे नए रेस्टोरेंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं तो वो अपनी डाइट बेहतर कर लेती हैं, यानी उसमें वो बड़ी हैवी किस्म की खुराक लेना शुरू कर देती हैं जिसमें आपके जो है वो मटन है, बीफ है, उसके बाद देसी घी है और इस तरह की और देसी खुराकें हैं। तो वो चूँकि लेती हैं सिज़ेरियन के बाद या डिलीवरी के बाद, तो ऐसी सूरत हाल में उनकी फ़िज़िकली मूवमेंट होती नहीं है, खुराक चूँकि हैवी हो जाती है, तो आपका जो पेट होता है, पेट में ऑलरेडी आपका एक लार्ज इंटेस्टाइन आ रही होती है और एक जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी एक बड़ी आंत है, एक छोटी आंत है, जिसमें पूरा जो है वो खुराक का एक निज़ाम का एक दायरा चलता है, जहाँ पे खुराक जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज़ होती है, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खुराक प्रॉपर जो है वो आपके पेट में सर्कुलर होती है और इसी तरह वहाँ पे डाइजेस्ट भी होती है। तो पेट लटकने की वजूहात में एक कॉमन वजूहात यही है कि जैसे सी सेक्शन या डिलीवरी के बाद हमारी जो वोमेंस हैं या हमारी जितनी फ़ीमेल हैं वो यंगस्टर हैं, एल्डर हैं, लोकल एरियाज़ में रहती हैं या बहुत ज़्यादा हाईली क्लास एरिया में रहती हैं, यानी सिटी एरिया में है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, छोटा एरिया है, गाँव है, देहात है, जहाँ कहीं भी हमारी फ़ीमेल्स रहती हैं और आफ्टर डिलीवरी या सी सेक्शन उनकी डाइट तो अच्छी हो जाती है, उनकी फ़िज़िकली मूवमेंट कम हो जाती है, और ऐसी सूरत हाल में चूँकि वो रेस्ट फॉर्म में ज़्यादा होती हैं तो उनका पेट जो है वो लटकने की वजूहात में से एक वजूहात ये भी होती है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, आपकी इंटेस्टाइनल का प्रॉपर जो है वो उसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सही ना होना, या आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो चीज़ों का स्टोर हो जाना, ये वो वजूहात होती हैं जो फ़ीमेल्स के अंदर पेट लटकने की वजूहात बनती हैं। अब बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा हैवी फूड का लेना, देसी घी वगैरह का लेना, और उसके बाद अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट का कम कर देना या बिल्कुल ना होना, ये वो सूरत हाल है जहाँ पे आपका पेट लटक सकता है। ये तो मैंने बात की फ़ीमेल्स की। अब हमारे पास जो अनमैरिड फ़ीमेल्स होती हैं उनका अगर पेट लटकता है या उनका पेट अगर बढ़ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं फ़ास्ट फूड की, और बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं कि आपने जो है वो ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें कार्बोहाइड्रेटेड की तादाद बहुत ज़्यादा है और ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल की जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं, उसमें कैलोरीज़ की मकदार बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह आपने ऐसे जूसेस का इस्तेमाल किया जो कि मेडिकेटेड से हट के जो है वो आपके केमिकेटेड जूस होते हैं जिसमें डायरेक्टली जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, फिर बहुत ज़्यादा ऐसी जैसे चावल और गंदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो यंगस्टर फीमेल्स जो होती हैं ऐसी खुराक से उनके हार्मोनल इफ़ेक्ट बनते हैं, उनकी डेट्स यानी पीरियड्स का इशू बनता है और फिर उनके PCOS का इशू बनता है। तो हार्मोनल इन्फेक्शन या हार्मोनल जो है वो चेंजिंग होने की वजह से
ایسی جو فیمیل جو ینگسٹر ہوتی ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہوتی ہیں، ان کا پیٹ اگر بڑھتا ہے یا لٹکتا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹڈ ڈائٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہوتا ہے، اور انسولین ریزسٹنس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے ہارمونل ایکسچینج کی وجہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ پی سی او ایسز ان کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں، یعنی جو پیریڈز کا دورانیہ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ ینگسٹر فیمیلز کے اندر ان کا پیٹ لٹک سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میل کے اوپر۔ میل جو ہے وہ ایلڈر ہے یا اپنا بڑی ایج کے ہیں، کم ایج کے ہیں، ینگسٹر ہیں، اب ان کا پیٹ بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ ایسے میل جو سٹنگ ان کی زیادہ ہے، آفس ورک زیادہ ہے، فزیکل موومنٹ کم ہے، لیکن ڈائٹ میں جو ہے وہ بیکری آئٹمز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا بہت زیادہ ایسی ڈیری ملک کا یوز کرتے ہیں یا ڈیری آئٹمز کا یوز کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ فیٹ کا ہوتا ہے، فیٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں ان کی چونکہ فزیکلی موومنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور مینٹلی ایگزاسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، سٹنگ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال میں ان کا پیٹ بڑھ سکتا ہے یعنی لٹک سکتا ہے۔ اور اس کی جو کامن ریزن ہوتی ہیں وہ کانسٹیپیشن ہے، فلوٹنگ ہے، یعنی گیس بننا، پیٹ میں ان کے جو ہے وہ افار رہنا، یا ایسی صورتحال میں قبض کا ہونا، یہ بھی ایک کامن ریزن ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر قبض ہوگی تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا رہے گا، آپ کی جو انٹسٹائن ہے وہ پراپر ریلیکس نہیں ہوگی، جو بڑی آنت اور چھوٹی آنت کا پورا ایک سرکل ہے یہ میرے پیٹ میں، تو یہ پراپر جو ہے جب اس کے اندر ایک گیس کا افار رہے گا یا پراپر آپ کا پیٹ خالی نہیں ہوگا، سٹول پراپر پاس نہیں ہوگا، کھانا پراپر ڈائجسٹ نہیں ہوگا، تو میرا جو پیٹ ہے چونکہ یہ بہت بڑا مسلز ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ انٹسٹائن ہے یعنی آنتڑیاں ہیں، اور اس کے اوپر پش اپ کیا ہوتا ہے آپ کے ایک مسل نے، تو جب آپ کے پیٹ جو ہے وہ اس کا پھیلنے کی وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہوتی ہے کہ قبض ہونے کی وجہ سے یا آپ کا معدہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کا خوراک پراپر ہضم نہ ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹڈ خوراک لینے کی وجہ سے، یا آپ کا سٹنگ کا کام زیادہ ہے، آفس ورک زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں کہ جہاں پہ آپ کی فزیکلی موومنٹ کم ہو جائے، سٹنگ زیادہ ہو اور خوراک بھی آپ کی ایسی ہو جو کہ میری باڈی کے انگیسٹ ہے اور انسولین ریزسٹنس پیدا کرے، تو ایسی صورتحال میں آپ کے پیٹ کا لٹک جانا، پیٹ کا بڑھ جانا، یہ ایک کامن سی ریزن ہے۔ اب اس کے ساتھ چونکہ پیٹ کے اندر ایک پورا نظام ہے، پورے کا پورے ہمارے آرگن ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ میں فرنٹ پہ اگر اپنے یہاں پہ جہاں پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہے تو یہاں پہ میرا اسٹومک ہے، تھوڑا سا اوپر جائیں تو گال بلیڈر ہے، اسی طرح میں موو کروں اپنی لیفٹ سائڈ پہ تو یہ بیسیکلی میرا جو ہے وہ یہاں پہ سپلین ہے، رائٹ سائڈ پہ موو کروں تو میرا یہاں پہ جگر ہے، تو پھر پینکریاز ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ میری لارج انٹسٹائن ہے اور میری جو سمال انٹسٹائن ہے۔ بڑی آنت کا ایک سسٹم ہے، اسی طرح آپ کا چھوٹی آنت کا سسٹم ہے، یہ ایک پراپر ایک گچھا ہے، پراپر ایک سرکولر سسٹم ہے جو میرے اس ابڈومن کے اندر ہے۔ جب اس سارے سسٹم میں کوئی پرابلمز آئے گی، یہاں پہ ڈائجسٹو سسٹم صحیح نہیں ہوگا، فیٹی زیادہ ہو جائیں گی، یا انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں میں کھانی شروع کر دوں گا جو پراپر یوٹیلائز نہ ہو، سٹور ہونا شروع ہو جائے، تو ایسی کیفیت میں میرا پیٹ بڑھ سکتا ہے، میرا پیٹ لٹک سکتا ہے۔ اب پیٹ بڑھنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ میل ہو، فیمیل ہو، ایلڈر ہو، ینگسٹر ہو، اگر ان کا پیٹ بڑھتا ہے یا ان کا پیٹ لٹکتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ کے اندر سے جو ہے وہ تقریباً 35 جو قسم کے ہارمونل جو ہے وہ چینجنگ ہوتی ہیں، ہارمون نکلتے ہیں، اور جب آپ کے پیٹ کے ارد گرد فیٹ بڑھ جاتی ہے یا آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے یا پیٹ لٹک جاتا ہے تو وہ جو 35 قسم کے ہارمون جو آپ کے پیٹ سے نکلتے ہیں انہوں نے خود کا جیکٹس پہنی ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کے ہارٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آپ کے لنگس کے اوپر، آپ کے اسٹومک کے اوپر، اسی طرح آپ کی جو کاربوہائیڈریٹڈ والا سسٹم ہوتا ہے، اس طرح آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہیں، آپ کے کڈنیز ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ آپ کے جو ہارمونل ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں آپ بیماریوں کا گھر بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی اپنے ویورز ہوتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اوورآل موٹاپا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کا پیٹ بڑھ جانا، پیٹ کے ارد گرد فیٹ کا بڑھ جانا یا پیٹ کا لٹک جانا، یہ الارمنگ سچویشنز ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے آپ کو ریکوری کی طرف لے جانا ہے، فزیکلی موومنٹ بڑھانی ہے، اپنی ڈائٹ ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، لائف سٹائل کو بدلنا ہے، تو پھر جا کے آپ کا پیٹ جو ہے وہ پراپر ایک نارمل پوزیشن پہ آتا ہے، اور آپ کے پیٹ کے اندر نکلنے والے جو ہارمون ہوتے ہیں وہ پراپر اپنا کام کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا پیٹ لٹک جاتا ہے یا پیٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو فوری طور پر، اگر آپ نیئرسٹ ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، بینگ اے میڈیکل اسپیشلسٹ ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں،
اسی طرح کوئی بھی آپ کے نیئرسٹ جو بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہو، کنسلٹنٹ ہو یا معدے جگر کا اسپیشلسٹ ہو یا نیوٹریشنسٹ ہو، تو آپ اس سے رابطہ کر کے اپنی ڈائٹ ہیبٹس کے بارے میں اور اپنا ڈائٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں اور ڈائٹ اپنی جو ہے وہ ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی اس طرح کا آپ کو بندہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب آپ کا پیٹ بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی بہت سارے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اس میں آپ کو سانس لینے کی دقت ہوتی ہے، آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں، آپ کے نرو ویک ہو جاتے ہیں، آپ کا پیٹ جو ہے اس کے اندر بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح آپ فیٹی لیور ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا لیور کے اوپر فیٹ بن جاتی ہے، کڈنی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، معدے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کے گال بلیڈر یعنی جو پتا ہے وہاں پہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لٹکا ہوا پیٹ ہے، جو چھلکا ہوا پیٹ جو ہے یا بڑا ہوا جو پیٹ ہے، اس کو فوری طور پہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کم نہیں کرتے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، اگر آپ کم کرتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور آپ ایک نارمل لائف میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے لپڈ پروفائل ایک ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں، RFT LFT کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنسلٹنٹ اپنی رائے دیتا ہے اور آپ کے اس کے اوپر ایڈوائز کرتا ہے۔ اس کی میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کا ڈائٹ سٹائل بھی چینج کیا جاتا ہے اور ڈائٹ ہیبٹس کو بھی بدلا جاتا ہے، اور ڈائٹ کے ذریعے فائبر زیادہ خوراک آپ کو دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں، بہت زیادہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرنے والی ڈائٹ کو روک دیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو فزیکلی ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہیں اور آپ کو ڈائٹ پلان بھی دیے جاتے ہیں، اور کچھ میڈیکیشن کر کے آپ کے پیٹ کو ریکوری کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اپنے ویورز کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، آپ یوٹیوب پہ بھی آ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ہر نیٹ ورک پہ میرے سیم نام سے ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کے نام سے آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کومنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ہر کومنٹ کا، ہر اپروچ کا ایک ریزنیبل جواب دیں گے۔